یہ فارم 47 کا سلسلہ نہ ہوتا تو آپ کو اپنی اصلیت پتہ چل جاتی۔ 27 سیٹوں سے زیادہ آپ کی سیٹیں نہیں تھیں، 27 سیٹوں سے زیادہ آپ کی سیٹیں نہیں تھیں۔ آپ ایک سٹولن مینڈیٹ سے آئے ہیں تو کم از کم تاثر تو یہ دیں کہ آپ اچھے لوگ ہیں۔ آپ بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے، آپ کا رول سیاسی نہیں ہے، آپ ظلم اور طاقت کے ذریعے دوسری پارٹی جس کو کہ پورے عوام کی تائید حاصل ہے، تبھی تو یہ پارٹی ماضی کا پارینہ قصہ پارینہ بن گئی ہے۔ آپ نے اقتدار کے لیے ہر ایک کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، آپ نے ابھی بھی یہی کیا کہ آپ حکومت میں نہیں بھی ہیں، آپ حکومت میں ہیں۔ جس طرح سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کل رات کو ہوا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ انہی کے حکومت نے یہ کیا، ابھی وہ تعویلیں مختلف قسم کی دیں گے کہ جی کاغذ یوں تھے، کاغذ وہ تھے، لیکن آپ کو پھر رات کی تاریکی میں کیوں کرنا پڑا؟ آپ نے آج سے 2 سال 3 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ آپ ایک بیساکھیوں پہ چلنے والی حکومت ہو، آپ فارم 47 کی حکومت ہو، ذرا تھوڑا سا سر نیچے کر کے چلا کریں۔ اس قسم کی ایک تو نالائق اور اوپر سے جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا، اپنے آپ کو سیاسی کہنے پہ فخر محسوس کریں گے۔ یہ سیاست ہے، یہ سیاست ہے۔ اگر یہ سیاست ہے تو پھر ہم تو سیاست کو چھوڑنے کو تیار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شبلی فراز نے پورے ایوان کو ہلا ڈالا، ایسی زبردست اور ایسی کھری کھری باتیں کی کہ سامنے بیٹھے حکومتی ارکان جو ہے تل ملاتے رہ گئے۔ ہم آپ کو پہلے ان کی مکمل سپیچ سناتے ہیں اور پھر سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جبر آپ نے شروع کیا ہوا ہے اور یہ this is happening under your watch۔ اگر آپ کو یہ فارم 47 کا سلسلہ نہ ہوتا تو آپ کو اپنی اصلیت پتہ چل جاتی۔ 27 سیٹوں سے زیادہ آپ کی سیٹیں نہیں تھیں۔ آپ ایک سٹولن مینڈیٹ سے آئے ہیں تو کم از کم تاثر تو یہ دیں کہ آپ اچھے لوگ ہیں۔ یہ اس قسم کے اس قسم کی حرکتوں سے، اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے آپ پاکستان کے عوام یا اپنے ووٹرز کی دلوں میں جگہ نہیں بنا رہے، آپ نفرتیں پیدا کر رہے ہو، آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہو جس سے کہ نہ تو اس ملک میں جمہوریت، نہ اس ملک میں ووٹ کا تقدس، نہ اس ملک میں جو رواداری ہے وہ پنپ رہی ہے۔ یہ حالات جو کریٹ کیے گئے ہیں، ابھی منسٹر صاحب نے یہ ہمیں یہ جو فائنینس کے جو ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہیں، جناب والا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی ICU میں ہے۔ پاکستان کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے 50 سال میں پہلی دفعہ جو ہے سب سے کم ترین ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہی ہیں۔ ایسے حالات جس میں کہ سیاسی عدم استحکام ہے اور وہ آپ کا پیدا کر رہا ہے۔ آپ بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے، آپ کا رول سیاسی نہیں ہے، آپ ظلم اور طاقت کے ذریعے دوسری پارٹی جس کو کہ پورے عوام کی تائید حاصل ہے، تبھی تو یہ پارٹی ماضی کا پارینہ قصہ پارینہ بن گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ذوالفقار علی بھٹو، وہ آج کہاں پہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے نظریے پہ قائم رہے، آپ نے اقتدار کے لیے ہر ایک کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، آپ نے ابھی بھی یہی کیا کہ آپ حکومت میں نہیں بھی ہیں، آپ حکومت میں ہیں، آپ ہر چیز میں شامل ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ لوگ سمجھیں گے کہ آپ اس میں شریک نہیں تھے۔ جو کل رات کو ہوا، مختصر کرے۔ نہیں جی مختصر، میں اپنی بات کروں گا پوری۔ جی تو پوری بات کریں گے۔ آپ نے سر آپ ایک تو یہاں پہ کوٹ کے مسئلے جو ہے، جن پارٹی لیڈران کا جو کیسز ہے عدالتوں میں، وہ تو جو عدالتوں میں وہ ڈسکس نہیں ہونے چاہیے نا۔ کون سا کیس جی؟ یہ جو میں نے تو کوئی کیس جو آپ نے اپنے چیئرمین کا اس طرح، میں تو ایک سیاسی جماعت کے کیس کا بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان پہ جو کیسز بنائے ہیں وہ سیاسی کیسز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے جو میں بات واپس آنا چاہتا ہوں، بعد میں ججز کی بات بھی ہوگی، اور جس طرح سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کل رات کو ہوا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروٹیسٹ میں، اس کنڈیمنیشن میں اگر ہمارے ساتھی جو ٹریجری میں اس وقت بیٹھے ہیں وہ شریک نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں، جو کہ کیا ہے انہی کی حکومت نے کیا ہے، انہی کے حکومت نے یہ کیا۔ ابھی وہ تعویلیں مختلف قسم کی دیں گے
کہ جی کاغذ یوں تھے کاغذ وہ تھے, یہ یوں تھا یہ وہ تھا. لیکن آپ کو پھر رات کی تاریکی میں کیوں کرنا پڑا؟ آپ نے آج سے 2 سال 3 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ابھی کرنا تھا. بھائی آپ ایک بیساکھیوں پہ چلنے والی حکومت ہو, آپ فارم 47 کی حکومت ہو, ذرا تھوڑا سا سر نیچے کر کے چلا کریں. اس قسم کی ایک تو نالائق اور اوپر سے جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا, یہ اس طرح کا جو تاثر ہے کہ اگر تو یہ اس طرح سے اس طرح کے ماحول میں میرا نہیں خیال ہے کہ سیاسی عدم استحکام آ سکتا ہے. ڈپٹی چیئرمین صاحب, آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ملک کے بڑے گمبھیر مسائل ہیں, اور اس قسم کی حرکتوں میں جس سے کہ پہلے ہمارے انفارمیشن سیکٹری پہ ایک حملہ کیا گیا, قاتلانہ حملہ کیا گیا, اس کی آج تک ہمیں خبر نہیں ہے. اتنا سا چھوٹا شہر ہے, کیمراز ہیں, ویڈیوز ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے. ہم نے کہا بھی تھا کہ ہاؤس کو بتائیں کہ جی اس پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے. نمبر 2, آپ جو ہے یہ جو ہمارے اس پہ حملہ ہوا ہے کل رات ہمارے سینٹرل آفس پہ, بھئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے دفتر پہ حملہ ہوا ہے, تو آپ اپنے آپ کو سیاسی کہنے پہ فخر محسوس کریں گے؟ یہ سیاست ہے, یہ سیاست ہے. اگر یہ سیاست ہے تو پھر ہم تو سیاست کو چھوڑنے کو تیار ہیں, کیونکہ ہمارا کام یہ نہیں ہے. ابھی جواب لے لیں منسٹر صاحب. دیکھیں بالکل جواب دیں. جواب تو ہر سوال کا جواب ہوتا ہے, چاہے صحیح ہو یا غلط ہو, جواب تو ہوگا, ٹھیک ہے, اور کہنا بھی ہے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہم جو ہے تو اس پہ شدید وہ کرتے ہیں, اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے جو گرفتار اس کل رات کو جو گرفتار کیے گئے ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے, عامر مغل کو اور باقی جو ان کے ساتھی تھے. نہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد کے مین آفس کو جو ہے کل سی ڈی اے نے سیل کر دیا, بلڈنگ سے کچھ حصوں کو گرا دیا گیا. رات کے وقت جو ہے یہ ایکشن کیا گیا, پولیس کی باری نفری بھی وہاں پہ موجود تھی, وہاں پہ چیئرمین جو ہے پی ٹی آئی کے وہ بھی موجود تھے. تمام کی موجودگی کے اندر جو ہے بلڈنگ کو گرایا گیا, اس کے بعد جو ہے سیل کر دیا گیا. اور اب جو ہے حکومت کا کہنا ہے کہ ہم کافی عرصے سے نوٹس دے رہے تھے, ناجائز تجاوزات تھے, کچھ فلور ایسے بنائے گئے تھے کہ جو نقشے کے اوپر اپروو نہیں تھے, اور بار بار نوٹس دینے کے باوجود آخر ہم نے بلڈنگ کو جو ہے گرا دیا ہے. اس وقت جو ہے سیاسی انتقام کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت بھی جو ہے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کی پارٹی کے لوگ جو ہے چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا. آپ فارم 47 کی حکومت ہے, آپ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, مینڈیٹ بھی آپ نے ہمارا چوری کر لیا ہوا ہے, اور ہمارے اوپر جو ہے آپ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں. آپ کو سر نیچا کر کے چلنا چاہیے. اگر فارم 47 کی حقیقت کھل گئی, جو کہ انوار اللہ کاکڑ اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان سے نواز جو ہے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی. آلدو کہ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے انوار اللہ کاکڑ جو ہے اس بات سے انکاری ہو گئے ہیں, لیکن حنیف عباسی نے اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ انوار اللہ کاکڑ نے انہیں اس بات کا تانا دیا ہے. آخر عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والے لوگ جو ہے اس ملک کے ساتھ کیا انصاف کر پائیں گے؟ اب تک جو انتقام کا سلسلہ جاری ہے, اب تک ایک پارٹی کو دبایا جا رہا ہے. پاکستان کی سیاست میں حکومت بن جانے کے باوجود, الیکشن ہو جانے کے باوجود بھی امن و امان نہیں آ سکا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ سوچا کچھ جا رہا تھا, لیکن جب الیکشن ہوا اور 8 فروری کو عوام نے باہر نکل کے جس طرح کا مینڈیٹ ایک خاص پارٹی کو, ایک خاص لیڈر کو دیا, اس کے بعد جو ہے بڑی بڑی طاقتوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ عوام جو ہے کس طرف کھڑی ہے یا عوام کیا سوچ رہی ہے. عوام کی مرضی کے خلاف جو کچھ بھی کیا جائے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. اصل کامیابی ہے عوام کی, کیونکہ یہ ملک اور یہ ریاست جو ہے عوام سے ہے, عوام ہی ہے تو یہ ریاست ہے, یہ ملک ہے, یہ سب کچھ ہے. عوام کی ہی طاقت ہے, عوام کے لیے ریاست بنی ہے. اگر عوام کے مینڈیٹ کو یہاں پہ مسترد کر دیا جائے گا, ان کا مینڈیٹ چوری کر لیا جائے گا, تو پھر جتنی بھی بڑی طاقت آپ کے پاس ہو, نہ تو ملک چل سکتا ہے اور نہ ہی ریاست چل سکتی ہے. عوام کی مینڈیٹ کی قدر کرنی چاہیے. اس سے پہلے بھی پاکستان اسی عوامی مینڈیٹ کے چوری کرنے کی وجہ سے بہت بڑے نقصان کا سامنا کر چکا ہے. پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو ہر صورت میں واپس کیا جانا چاہیے. جس پارٹی کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس سے اس کا مینڈیٹ جو ہے واپس ضرور ملنا چاہیے. اپنی رائے کا اظہار جو ہے کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے.